وہ جون کی ایک بے رحم دوپہر تھی جب زمین پر سورج آگ برسا رہا تھا اور آسمان جیسے خاموشی سے کسی بڑے طوفان کی تیاری کر رہا تھا۔ مریم اس وقت اپنی ماں کے ساتھ گھر کے آنگن میں بیٹھی ہوئی تھی، صغرا کا انتظار کر رہی تھی جو اکثر دوپہر کے کھانے کے بعد اس سے ملنے آتی تھی۔ وہ دونوں بچپن کی سہیلیاں تھیں اور چھوٹی سی بستی کے کچے راستوں پر کھیلتی ہنستی، کبھی تنکوں سے گھر بناتی، کبھی مٹی کی گڑیاں تیار کر کے خوابوں میں کھو جاتی۔ مریم کا دل صاف آئینے کی طرح تھا، لیکن اس کی زندگی کے آئینے پر کئی دکھوں کے دھبے پہلے ہی لگ چکے تھے، کیونکہ وہ باپ کے سائے سے محروم تھی۔ اس کی ماں ہی اس کا سب کچھ تھی، باپ بھی، ماں بھی، سایہ بھی، دعا بھی۔ اس دن آسمان کی نیلاہٹ اچانک سرمئی ہونے لگی، بادلوں نے جیسے سرگوشیاں شروع کر دیں اور فضا میں ایک عجب سی سستی اور سنجیدگی اترنے لگی۔ بزرگوں نے چھتوں پر چڑھ کر آسمان کی طرف دیکھا، کچھ نے سورج کی سمت ہاتھ اٹھا کر آیات پڑھی جیسے قدرت کی خفگی کو روکنا چاہتے ہوں، لیکن قدرت خاموش تماشائی نہیں تھی، وہ بولنے والی تھی، چیخنے والی۔ دوپہر کے بعد اچانک ہوا کے جھونکوں میں شدت آ گئی، درخت کانپنے لگے، دروازے دھڑکنے لگے اور مٹی کے گھروں کی دیواریں جیسے لرزنے لگیں۔ مریم کی ماں جو ہانڈی چولہے پر چڑھا رہی تھی بھاگ کر اندر آئی اور گھبرا کر بولی، بیٹی کچھ تو بہت برا ہونے والا ہے، بادلوں کا رنگ ٹھیک نہیں لگتا، محلے بھر میں کوئی تبدیلی پھیل گئی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے اعلان کیا ہے تیز بارشوں کا ریلا گزرنے والا ہے، مگر ہم کدھر جائیں گے؟ مریم نے صغرا کو بھول کر ماں کا ہاتھ تھام لیا۔ شام ہوتے ہوتے طوفانی بارش نے بستی کو جکڑ لیا، پانی جیسے آسمان سے نہیں زمین سے بھی نکل رہا ہو، گلیاں بھرنے لگیں، نالے ابلنے لگے، اور پھر وہ منظر آیا جس نے مریم کی آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے نمی بھر دی۔ پانی دروازے توڑتا، دیواریں گراتا، لوگوں کو بہاتا آتا چلا گیا۔ مائیں اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر چیختی تھیں، بوڑھے چٹائیوں میں سامان باندھ کر چھتوں کی طرف بھاگتے تھے اور بچے ننگے پاؤں بھیگے کپڑوں میں ادھر ادھر چیختے تھے۔ صغرا اور اس کا خاندان ایک بیل گاڑی میں سامان رکھ کر نکل چکا تھا اور مریم فقط اپنی ماں کے ساتھ کمرے کے کونے میں دبکی ہوئی تھی۔ ماں، ہم کہاں جائیں گے؟ پانی اندر آ گیا ہے، مریم چیخی۔ ماں نے آنکھوں میں آنسو، ہاتھوں میں دعا اور لبوں پر کلمہ لیے مریم کو پکڑا اور کہا، چل میرے ساتھ، اللہ بچانے والا ہے۔ وہ دونوں نکلیں لیکن پانی کمر تک آ چکا تھا۔ ماں نے مریم کو اونچا کر کے کندھے پر اٹھایا، لیکن خود کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ کچھ لمحے بعد وہ دونوں پانی کے ریلے میں بہہ گئیں۔ جب کچھ گھنٹوں بعد مریم کو ہوش آیا، وہ کسی اونچی جگہ پر پڑی تھی، تن بدن کی خبر نہیں تھی۔ وہ ماں کو پکارتی رہی، چیختی رہی، لیکن ماں نہ آئی۔ اگلے دن جب لوگوں نے لاشیں نکالنا شروع کیں تو ایک عورت کی لاش جو سینے سے کلمہ پڑھتے ہوئے ڈوبی تھی، اسے پہچانا گیا۔ وہ مریم کی ماں تھی۔ مریم اس لمحے کے بعد کبھی وہ نہ رہی جو وہ پہلے تھی۔ اس کی آنکھوں میں بچپن کے وہ سب خواب جو اس نے صغرا کے ساتھ بانٹے تھے جیسے طوفان میں بہہ گئے تھے۔ وہ بار بار اس لمحے کو یاد کرتی جب اس کی ماں نے اسے کندھے پر اٹھایا تھا اور خود پانی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ اس نے زندگی کی قیمت ماں کی موت سے چکائی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب مریم نے دنیا کو ظالم، بے رحم اور طاقتور محسوس کیا۔ بستی تباہ ہو چکی تھی، جہاں ہنسی گونجتی تھی اب وہاں صرف پانی، کیچڑ اور خاموشی کا راج تھا۔ کئی مہینے گزر گئے، لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کسی دوسری جگہ پر چلے گئے۔ مریم کو خالہ نوری ملی جو خود بھی ایک بیٹے اور شوہر کو سیلاب میں کھو چکی تھی۔ وہ مریم کو لے کر شہر کے کنارے آباد ایک خستہ حال کچی بستی میں آ بسیں، جہاں جھونپڑیاں تھیں، مٹی تھی، بھوک تھی اور آنکھوں میں امیدیں نہیں تھیں، صرف پرانی یادیں تھیں۔ مریم اکثر رات کو خالہ نوری کے کندھے پر سر رکھ کر روتی، ماں کیوں چلی گئی خالہ؟ اگر اللہ نے مجھے بچانا تھا تو ماں کو کیوں نہ بچایا؟ خالہ نوری نم آنکھوں سے صرف اتنا کہتی، شاید تیری زندگی میں کچھ ایسا لکھا ہے بیٹی جو تجھے ابھی نہیں معلوم۔ کبھی کبھی جن کی دعائیں سنبھالتی ہیں وہی دعائیں ہمیں آگے کے رستے دکھاتی ہیں۔ مریم اس دن سے خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نہ ہنسی بچی نہ خواب، وہ صرف ایک سوال بن کر رہ گئی کہ کیوں؟ اور یہ سوال اس کے اندر سلگتا رہا جیسے کوئی بھولا ہوا راز جس کی گرمی سے وہ ہر روز تپتی رہی۔ کئی برس بیت چکے تھے۔ جب دن ڈھلنے لگتا تھا تو اکثر مریم کی آنکھوں میں وہ منظر لوٹ آتا تھا۔ وہ شام جب آسمان خون کی طرح سرخ تھا، بادلوں کی گرج زمین ہلا رہی تھی اور بستی میں بھاگ دوڑ مچ چکی تھی۔ وہ لمحہ جب صغرا کی بیل گاڑی تیزی سے بستی چھوڑتی جا رہی تھی اور مریم پانی میں گھری اپنی ماں کے ساتھ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی دروازے سے گزرتی اس گاڑی کو حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ لمحہ مریم کی روح میں چھپ گیا تھا۔ اب
کئی برس گزر چکے تھے۔ وہ خالہ نوری کے ساتھ کچی بستی کی ایک جھونپڑی میں رہتی تھی، جہاں دن گزرنا بھی ایک آزمائش لگتا تھا۔ جب خالہ نوری روٹی مانگنے جاتی تھیں تو مریم جھونپڑی کے کونے میں گٹری بنی گھٹنوں میں منہ چھپا کر بیٹھی رہتی تھی۔ اس کے دل میں ہر دن ہر رات ایک ہی نام گونجتا، سغرا۔ کاش اس دن سغرا بھی ہمیں اپنے ساتھ لے جاتی۔ کاش اس کے باپ نے کہا ہوتا، مریم بیٹی تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ میں تو انہیں بالکل اپنے بابا کی طرح مان دیتی تھی۔ کاش اس کا بھائی حامد، جو مجھے دل میں چاہتا تھا، ایک بار ہی پلٹ کر دیکھ لیتا، مگر کچھ بھی تو نہ ہوا۔ سغرا چلی گئی اور جاتے جاتے سب کچھ ساتھ لے گئی۔ وہ ہنسی، وہ راز و نیاز، وہ بچپن کی رسی کھینچنے والے کھیل، وہ گلی کے کنارے بیٹھ کر مٹی میں دل بنانا اور دونوں کا نام لکھنا، سب کچھ سیلاب میں بہہ گیا، اور ساتھ ہی مریم کی ماں بھی۔ اگر سغرا ہمیں ساتھ رکھتی، اگر صرف ایک بار اس نے پیچھے دیکھ لیا ہوتا، تو شاید میری ماں آج زندہ ہوتی۔ یہ خیال مریم کو تپتی دھوپ کی طرح جھلساتا۔ وہ تصور کرتی کہ سغرا اپنے باپ کے ساتھ کیسے بیل گاڑی میں بیٹھی ہوگی، اس کے ہاتھ میں کپڑا لپٹا ہوگا، بھائی حامد چپلیں پہنے سامان کو سنبھال رہا ہوگا، اور ان سب کے بیچ سغرا نے ایک لمحے کے لیے بھی مڑ کر نہیں دیکھا ہوگا۔ اس نے نہ مریم کو پکارا، نہ اس کی ماں کو آواز دی۔ ہم تو ان کے پڑوس میں رہتے تھے، ایک ہی چھت کے نیچے راتیں گزاری تھیں۔ میں اور سغرا تو ایک ہی دوپٹہ بانٹ کر پہنتی تھیں، پھر اس نے ہمیں اکیلا کیوں چھوڑ دیا؟ یہ سوال مریم کے دل میں روز چپ تھا، جیسے کانٹے کا ہار، اور ہر بار خون نچوڑ لیتا۔ خالہ نوری اکثر اسے سمجھاتی، بیٹی شاید وہ وقت ہی ایسا تھا، ہر کوئی اپنی جان بچا رہا تھا۔ سغرا کا باپ ڈر گیا ہوگا، جلدی میں ہوش کھو بیٹھا ہوگا، تو معاف کر دے انہیں۔ مگر مریم کی آنکھوں میں وہ منظر ابھی بھی جلتا رہتا، وہ لمحہ جب اس کی ماں نے کہا تھا، بیٹا دیکھ سغرا چلی گئی، ہمیں خود کو اللہ پر چھوڑ دینا ہوگا۔ ماں کے اس جملے میں دکھ بھی تھا، بے بسی بھی، اور وہ خاموش معافی بھی جو اس نے سغرا کے لیے مانگ لی تھی، جو مریم کبھی نہ مان سکی۔ وقت گزرتا گیا، مگر مریم کے دل کی دیوار پر سغرا کا چہرہ نقش رہا۔ وہ اکثر سوچتی، کیا وہ مجھے بھول گئی ہوگی؟ کیا اس نے کبھی میری ماں کے لیے دعا کی؟ کیا حامد نے کبھی افسوس کیا ہوگا کہ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا؟ یہ سب سوال مریم کے ساتھ سوتے جاگتے اور کبھی کبھی روتے بھی۔ تنہائی کی وہ راتیں جب خالہ نوری سو جاتی تھیں اور مریم کی آنکھیں جاگتی رہتی تھیں، تب وہ دل ہی دل میں سغرا سے باتیں کرتی۔ کاش تو اس دن مجھے تھام لیتی، کاش تو میرا ہاتھ پکڑ لیتی سغرا، کاش صرف اتنا کہہ دیتی، مریم جلدی آ جا، ہم جا رہے ہیں۔ یہ کاش اب اس کی زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ مریم کے اندر ایک بے آواز عہد پیدا ہونے لگا، اب وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرے گی، نہ کسی سہیلی پر، نہ کسی تعلق پر۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ مشکل وقت میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا، سب اپنے بچاؤ میں لگے ہوتے ہیں، اور جو اکیلا ہوتا ہے وہی سب سے زیادہ کھوتا ہے۔ وہ اب سغرا سے محبت کی جگہ شکوہ رکھنے لگی تھی، اور وہ شکوہ اس کی ہر دعا میں بدل گیا تھا۔ یا اللہ، جس نے مجھے اکیلا چھوڑا، اسے بھی تنہائی کا ذائقہ چکھا۔ ان دنوں بستی میں تپش کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی تھی۔ جون کا مہینہ پھر سے یاد بن کر آگ برسا رہا تھا، جیسے سورج خفا ہو گیا ہو اور آسمان سے آگ برسا رہا ہو۔ خالہ نوری اکثر دن چڑھنے سے پہلے ہی بھیک مانگنے چلی جاتی تھیں۔ صبح کا پہر ٹھنڈا ہوتا تھا، اس لیے وہ چائے کے بعد ہی نکل جاتی، کیونکہ ان کی گزر بسر ہی بھیک مانگ کر کھانے پر تھی، اور مریم اکیلی جھگی میں بیٹھی سوچوں میں گم رہتی۔ ایک دن جب لو کی شدت ناقابل برداشت ہو گئی، مریم پاس کے نالے کے قریب جھگیوں کے سائے میں جا بیٹھی، جہاں بچوں کا ہجوم تھا۔ وہیں ایک کونے میں ایک نوجوان اپنی چٹائی بچھا کر نماز پڑھ رہا تھا، نہایت خاموش، دھیمے انداز میں، جیسے اس کے سجدے میں کوئی راز چھپا ہو۔ مریم کی نظریں خود بخود اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، سکون، جیسے وہ اس دنیا کا نہ ہو، جیسے وہ کوئی مسافر ہو جو کسی اور جہان سے یہاں آیا ہو۔ نماز کے بعد وہ اٹھا، بچوں کو اپنے ہاتھ سے پانی پلایا، کسی کو روٹی کا ٹکڑا دیا، کسی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بچوں کی چہچہاہٹ میں ایک تاثر چھپا ہوا تھا، جیسے وہ سب اس سے مانوس ہوں، جیسے وہ ان کا اپنا ہو۔ مریم کے دل میں کچھ پلنے لگا۔ کئی مہینوں بعد اسے کسی چہرے میں ایسا اطمینان دکھائی دیا تھا جو اس کے اندر کی آگ کو تھام سکے۔ وہ ہر روز اس نوجوان کو دور سے دیکھتی رہی، کبھی وہ بزرگوں کو پانی لا کر دیتا، کبھی اپنی جھگی کے باہر بیٹھا قرآن کی تلاوت کرتا۔ پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے مریم کو ہلا کر رکھ دیا۔ رات کا وقت تھا، خالہ نوری ابھی تک واپس نہیں آئی تھی، جھگی میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ مریم تھکی ماندی ایک کونے میں بیٹھی سغرا کی یاد میں آنکھیں نم کیے بیٹھی تھی کہ اچانک جھگی کے باہر ایک سائے کی آہٹ ہوئی۔
وہ ڈر گئی۔ کوئی جھگی کے پاس سے گزرا تھا، مگر قدموں کی چاپ کچھ مختلف تھی، جیسے زمین پر نہیں ہوا میں چل رہے ہوں۔ پھر وہ سایہ رک گیا۔ جھگی کے پردے میں ہلکی سی جنبش ہوئی اور باہر سے کسی نے ایک پرانا کمبل اور روٹی کا لفافہ رکھا۔ مریم ہکا بکا رہ گئی۔ باہر دیکھنے نکلی مگر وہاں کوئی نہ تھا، صرف ہوا کی مدھم سرسراہٹ اور نرگس کے پھولوں جیسی مہک۔ اگلی صبح جب وہ پانی لینے باہر نکلی تو وہی نوجوان مسجد کے قریب بیٹھا کسی ضعیف کو کھانا کھلا رہا تھا۔ مریم کی نگاہ اس کے ہاتھوں پر پڑی، وہی ہاتھ، ویسا ہی کمبل، وہی روٹی کا لفافہ۔ مریم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا وہی تھا؟ اس کے دل نے سرگوشی کی۔ کچھ دنوں بعد ایک بار وہ ندی کنارے برتن دھو رہی تھی، جب کچھ شرارتی لڑکے اس پر آوازیں کسنے لگے۔ وہ ڈر کر پلٹنے لگی، تبھی وہ نوجوان وہاں آ نکلا۔ اس کی موجودگی میں لڑکے خاموش ہو گئے اور نظریں جھکا کر بھاگ گئے۔ وہ بغیر کچھ کہے مریم کے قریب آیا، ایک نظر اس پر ڈالی جیسے کہہ رہا ہو، ڈرو مت، میں ہوں۔ وہ لمحہ مریم کے دل پر نقش ہو گیا۔ اس دن کے بعد سے مریم کو احساس ہونے لگا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی لمحے کوئی ہے جو اسے دیکھ رہا ہے، جو اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ وہ نوجوان جو بستی والوں کے لیے عام لگتا تھا، مریم کی نظروں میں کچھ اور ہی بن چکا تھا۔ وہ اس کی طرف مائل ہونے لگی، مگر یہ کشش جسمانی نہیں تھی، یہ روح کی طلب تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی اس کی خاموشی میں چھپے راز کو سمجھے، اس کے سجدوں کی گہرائی میں جھانکے۔ پھر ایک رات مریم نے خواب دیکھا۔ وہی نوجوان ایک پرنور لباس میں، ہاتھ میں مشعل لیے، اس کی جھگی کے باہر کھڑا ہے۔ کہتا ہے، مریم، میں وہ ہوں جو تمہارے ہر دکھ پر رب کے آگے سجدہ کرتا ہوں۔ تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، نہ کبھی چھوڑوں گا۔ مریم جاگ گئی، مگر جھگی میں پھر وہی کمبل رکھا تھا اور روٹی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مریم نے اٹھ کر وہ کھانا کھایا، پانی سے بھاپ اٹھ رہی تھی جیسے ابھی تازہ بنایا گیا ہو۔ وہ دل ہی دل میں سمجھ گئی تھی کہ یقیناً یہ اسی نوجوان کی مہربانی ہے جو چپکے سے اس کی مدد کر رہا ہے۔ سیلابی ریلے کو اب 6 طویل برس گزر چکے تھے۔ بستی کے وہ ٹوٹے در و دیوار جن پر کبھی بچوں کے کہکہے گونجا کرتے تھے، اب ویرانی سے سہمے کھڑے تھے۔ کہیں گھاس اگائی تھی، کہیں کھنڈر بنے کچے مکانوں کی بنیادیں جھانکنے لگی تھیں، اور مٹی کے وہ راستے جن پر مریم اور صغرا ننگے پاؤں دوڑا کرتی تھیں، اب گرد کی تہوں میں چھپ چکے تھے۔ سیلاب نہ صرف پانی لے گیا تھا، بلکہ وہ یادیں، رشتے، وعدے، خواب سب بہا لے گیا تھا۔ اور جب زندگی واپس آنے لگی تو وہ سب کچھ ویسا نہیں تھا جیسا چھوڑا گیا تھا۔ لوگ باری باری لوٹ رہے تھے، کوئی بوری میں اپنے ٹوٹے برتنوں کے ساتھ، کوئی سر پر پرانی گٹری اٹھائے، کوئی ایک ہاتھ میں معصوم بچہ لیے، دوسرے ہاتھ میں گزرا ہوا وقت تھامے، آنکھوں میں امید لیے، قدموں میں تھکن، دل میں ڈر لیے۔ اور انہی لوٹنے والوں میں ایک دن وہ 2 چہرے بھی تھے جنہیں مریم نے برسوں پہلے آخری بار بھیگتی آنکھوں سے دیکھا تھا، صغرا اور اس کا بھائی حامد۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج سر پر تھا، زمین تپ رہی تھی۔ جب مریم اپنے جھونپڑے کے باہر گلی میں پانی چھڑک رہی تھی تاکہ گرد کچھ کم ہو جائے، اس کے کپڑے سادہ، چہرہ معصوم، آنکھوں کے نیچے ہلکے مگر چال میں تھکن کے ساتھ وقار تھا۔ اچانک اسے سامنے سے آتے 2 لوگوں کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ چونکی، گردن اٹھائی، آنکھوں پر ہاتھ کی چھاؤں کی اور جیسے وقت تھم گیا۔ ایک لڑکی جس کا چہرہ اب عورتوں جیسا ہو چکا تھا مگر آنکھیں وہی تھیں، صغرا، اور اس کے ساتھ ایک نوجوان جس کی آنکھیں اب بھی وہی شرمائی ہوئی جھلک رکھتی تھیں، حامد۔ تینوں کی نگاہیں آپس میں ٹکرائیں اور جیسے ایک پل کے لیے ماضی، حال، سب کچھ ایک دھند میں لپٹ گیا۔ صغرا کے ہونٹ کپ کپائے مگر کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ مریم کی آنکھوں میں نمی ترنے لگی مگر چہرہ سخت رہا۔ حامد نے ایک قدم آگے بڑھایا، کچھ کہنا چاہا مگر مریم نے آنکھیں جھکا لیں، جیسے ضبط کا آخری کنارہ چھو لیا ہو۔ مریم، صغرا نے آخرکار آہستہ آواز میں کہا۔ وہ آواز جو مریم برسوں سے خواب میں سنتی آئی تھی، آج حقیقت میں گونجی، مگر وہ گرم جوشی نہ تھی، وہ لپٹ نہ تھی، جیسے بیچ میں کوئی دیوار کھڑی ہو گئی ہو۔ مریم نے سر اٹھایا، ایک مدھم مسکراہٹ لبوں پر لائی جو کہیں دل سے نہیں تھی، صرف تہذیب کا بوجھ تھی۔ آ گئی تم؟ وہ بولی جیسے صرف اتنا پوچھنا کافی ہو۔ ہاں، صغرا نے قدم بڑھایا مگر جھجک کر رک گئی۔ ہمیں لگا شاید تم بھی۔ بچ گئی تھی مگر سب کھو دیا، ماں بھی، چھت بھی، بچپن بھی۔ مریم کا لہجہ خالی تھا، جیسے وہ اب صرف سنا رہی ہو، محسوس کچھ نہ کر رہی ہو۔ صغرا کی آنکھیں بھر آئیں، مگر وہ جانتی تھی کہ اب مریم کا دل وہ نہیں رہا جو پہلے تھا۔ حامد نے ہمت کی اور آگے بڑھا۔
مریم میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا تھا، اس دن جب سیلاب آیا میں واپس لوٹا تھا مگر۔ مریم نے اس کی طرف دیکھا، وہی نگاہ، وہی خاموش زخم۔ مگر تم اپنی بہن کو لے کر نکل گئے تھے اور ہم پیچھے رہ گئے تھے۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، صرف ہوائیں بولتی رہیں، وہی ہوائیں جن میں کبھی دونوں سہیلیاں چھپ چھپ کر ایک دوسرے سے راز کیا کرتی تھیں۔ سغرا نے آہستہ آہستہ مریم کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر مریم نے نرمی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وقت نے ہاتھ چھوڑنے کا عادی بنا دیا ہے سغرا، اب کسی کا لمس خود کو پردیسی لگتا ہے۔ سغرا کے لبوں پر شرمندگی، دکھ اور محبت سب کچھ ایک ساتھ لرزنے لگے۔ مریم، ہم جان بوجھ کر نہیں گئے تھے، ہم ڈر گئے تھے۔ بابا ہمیں لے گئے، پھر حامد واپس آیا، بہت ڈھونڈا تمہیں، پھر زندگی آگے بڑھ گئی ہے نا؟ مریم کا لہجہ تلخ نہیں تھا، بس حقیقت سے بھرپور تھا، جیسے وہ اب کسی سے کوئی شکوہ نہیں رکھتی مگر یاد رکھتی ہے سب کچھ۔ ہم واپس آ گئے ہیں، وہی جگہ، وہی بستی، ہم پھر سے سب کچھ بنانا چاہتے ہیں۔ سغرا کی آواز میں امید تھی۔ میں وہی نہیں ہوں سغرا جو تم نے پیچھے چھوڑی تھی۔ مریم نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتی ہو۔ میرے اندر اب وہ بچی نہیں بچی جو کسی کی دوست تھی، اب میں صرف زندہ رہنے کی کوشش کرتی ہوں۔ حامد کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، اس نے جھک کر مٹی اٹھائی جیسے معافی مانگنے کا انداز ہو۔ کاش اس دن میں تمہیں روک لیتا، کاش میں خود کو روک لیتا۔ کاشیں سب کے پاس ہوتی ہیں حامد، مگر وقت کسی کی کاشوں پر نہیں رکتا۔ مریم نے آہستہ سے کہا، پھر اپنے جھونپڑے کی طرف پلٹ گئی، جیسے کہہ رہی ہو یہیں سے سب کچھ شروع ہوا اور یہیں ختم بھی ہو جائے گا۔ رات کا وقت تھا، بستی کی مٹی سوندھی خوشبو دے رہی تھی، آسمان پر چند بادل تھے اور چاند مکمل نہیں تھا، مگر اتنا روشن ضرور تھا کہ گلیاں صاف نظر آئیں۔ مریم اپنے جھونپڑے کے سامنے بیٹھی تھی، چپ چاپ، ایک پرانی کتاب ہاتھ میں تھی جس کے ورق ہوا سے ہل رہے تھے۔ اچانک کسی کے قدموں کی چاپ آئی، وہ چونکی نہیں کیونکہ اب وہ اکثر لوگوں سے ملنے سے نہیں چونکتی تھی۔ سر اٹھایا تو حامد کھڑا تھا، ہاتھ میں ایک پرانا سا لفافہ اور چہرے پر ہچکچاہٹ۔ مریم، وہ آہستہ سے بولا، کیا میں تم سے ایک بات کر سکتا ہوں؟ مریم نے سر ہلایا مگر کچھ نہ بولی۔ حامد پاس آ کر بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا جیسے وہاں الفاظ چن رہا ہو، پھر گہرا سانس لے کر بولا، میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں جو 6 سال پہلے کرنی چاہیے تھی۔ مریم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے ہمیشہ تمہیں چاہا لیکن ڈر گیا، حالات، خاندان، وقت، سب کچھ مجھے کھینچ کر لے گیا، مگر آج بھی مریم میرا دل ویسا ہی ہے۔ مریم کی آنکھوں میں حیرت کا ہلکا سا عکس آیا، وہ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ اچانک فضا کا رنگ بدل گیا، ہلکی سی لرزش زمین میں محسوس ہوئی۔ حامد نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا، مریم کا چہرہ زرد ہو گیا، وہ جانتی تھی وہ آ گیا ہے۔ ہوا رک گئی، رات کی خاموشی گہری ہو گئی اور ایک سایہ جیسے جھونپڑے کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ حامد نے کچھ دیکھنے کی کوشش کی مگر کچھ نظر نہ آیا۔ اچانک وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا جیسے کسی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا ہو۔ مریم چیخ پڑی، نہیں، مت کرو اسے کچھ۔ وہ آواز جو اب تک صرف خواب میں سنی جاتی تھی آج حقیقت میں گونجی، ایک بھاری مگر درد بھری مردانہ آواز۔ وہ تیرا نہیں ہو سکتا مریم، وہ تجھے 6 سال پہلے چھوڑ چکا، میں کبھی تجھے تنہا نہیں چھوڑ کر گیا، تم صرف میری ہو۔ حامد نے جیسے کسی طوفان کی لپیٹ میں آ کر سینے پر ہاتھ رکھا اور گرنے لگا۔ مریم بھاگ کر اس کے پاس پہنچی اور آسمان کی طرف دیکھ کر پکارا، رک جاؤ پلیز، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اور جیسے ہی اس کی پکار گونجی، فضا نرم ہوئی اور وہ سایہ دھند میں بدل کر غائب ہو گیا، صرف مٹی میں جلنے کی سی خوشبو رہ گئی۔ حامد بے ہوش ہو چکا تھا اور مریم کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ پہلی بار وہ جان چکی تھی کہ اس کے دل کی حفاظت کرنے والا کون ہے اور کتنا شدت سے ہے۔ رات کی تاریکی میں جب ساری بستی سو جاتی تھی، مریم کی آنکھوں میں نیند نہیں ہوتی تھی۔ وہ خالہ نوری کے کندھے پر سر رکھ کر لیٹتی تو بھی دل میں عجیب سی بے چینی ہوتی۔ اس پراسرار نوجوان جس کا نام سب ظاہر لیتے تھے، اس کے الفاظ اس کے دل میں گونجتے، میں صدیوں سے تیرے ساتھ ہوں، تو میری ہے مریم، جسے وہ ہر رات خواب میں دیکھتی تھی۔ پہلے پہل تو وہ ہنسی جیسے کوئی دیوانے کی بات ہو، صدیوں سے، میں تو ابھی 20 کی بھی نہیں ہوئی۔ مگر اگلی ہی رات جب وہ خواب میں ایک اجنبی محل کے صحن میں کھڑی تھی، سفید لباس پہنے اور ظاہر اس کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے کہہ رہا تھا، تو وہی ہے جسے میں نے 1000 سال پہلے ایک پتھر پر خواب دیکھتے ہوئے پایا تھا، تب سے میرا دل صرف تجھے پکار رہا ہے۔ تو مریم کی نیند ٹوٹ گئی،
سانسیں دھونکنے کی طرح چلنے لگیں۔ ظاہر اکثر دن میں کم ہی نظر آتا تھا، مگر وہ اس کی موجودگی کو محسوس کرنے لگی تھی۔ کبھی جھونپڑی میں خود بخود آگ جل جایا کرتی، کبھی مٹی سے بھرا گھڑا خود بخود صاف پانی سے بھر جاتا، کبھی بوسیدہ کپڑے خود ہی نئے دھاگے میں بدل جاتے۔ خالہ نوری حیران ہو کر کہتی، اللہ کی کرم نوازی ہے مریم، کوئی نیک روح تیری مدد کو آ گئی ہے۔ تب مریم کو وہ لمحہ یاد آتا جب ظاہر نے کہا تھا، میری محبت تیری خدمت میں ہے نہ کہ قید میں۔ ایک دن مریم اکیلی ندی کنارے بیٹھی تھی، پانی میں کنکر پھینکتی رہی۔ اچانک ایک سحر انگیز سی خوشبو آئی اور ظاہر کا وجود سامنے آ گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاموش، نرم لہجے والا، مگر آج اس کی آنکھوں میں کچھ اور تھا، وہی خاموش عشق جو صدیوں کے فاصلوں سے بھی مٹ نہ سکا۔ مریم، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ جناتی دنیا میں ہم رشتے جسم سے نہیں روح سے باندھتے ہیں، اور تیری روح نے مجھے صدیوں پہلے چھو لیا تھا۔ مریم کا دل لرز گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مگر میں تو انسان ہوں اور تو جن ہے، یہ کیسا رشتہ؟ ظاہر نے آہستہ سے کہا، محبت نہ نسل دیکھتی ہے، نہ شکل، نہ دنیا، یہ تو بس دل کی آواز ہے۔ اگر تو نہ چاہے تو میں کبھی نہ آؤں گا، مگر میرا دل تجھ سے ہمیشہ وفادار رہے گا، جب تک یہ کائنات باقی ہے۔ اس دن مریم کو پہلی بار احساس ہوا کہ شاید محبت صرف دنیاوی بات نہیں، یہ روحوں کا بندھن بھی ہو سکتی ہے۔ اور تب سے جب کبھی رات کو ہوا تھمتی، چراغ خود بخود جلتا، دل بے سبب دھڑکنے لگتا، تو مریم کے لبوں پر ایک خاموش سا نام آتا، ظاہر۔ جب سغرا کو معلوم ہوا کہ مریم جس خاموش اور سادہ سی زندگی میں خالہ نوری کے ساتھ جی رہی تھی، اس میں اب ایک ایسا شخص داخل ہو چکا ہے جو عام انسانوں جیسا نہیں، بلکہ قدرت کا ایک ایسا راز ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا بھی ممکن نہیں، تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ ایک لمحے کو تو اس نے یقین نہیں کیا۔ وہ مریم کے سامنے بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں گھورتی ہوئی، جیسے جھوٹ اور سچ کے درمیان تمیز کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ مریم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ ہاتھ میں چائے کا کپ لیے سغرا کی بے یقینی سے بھری نظریں سہ رہی تھی۔ پھر اچانک سغرا نے کپ نیچے رکھ دیا اور تلخی سے بولی، کیا یہ سچ ہے مریم؟ تو واقعی کسی ایسے کے پیچھے دیوانی ہو گئی ہے جسے تو نے کبھی انسانوں کے بیچ چلتے پھرتے نہیں دیکھا؟ تو جانتی بھی ہے کہ تو کس دلدل میں جا رہی ہے؟ مریم کا چہرہ پل بھر کو دھندلا سا ہوا، جیسے اس کے دل میں کوئی پرانی چوٹ جاگ اٹھی ہو، لیکن فوراً ہی اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ آہستگی سے بولی، سغرا، وہ صرف ایک وجود نہیں، وہ ایک روشنی ہے، ایک تحفظ ہے، ایک ایسا شخص جو میری ہر خاموشی کو سنتا ہے، جو میرے ہر آنسو کو چھپ کر پہنچتا ہے۔ تو نہیں جان سکتی وہ میری زندگی میں کیسے آیا، کیسے میرے لیے ہر بوجھ کو آدھا کر دیتا ہے۔ سغرا کا دل اندر ہی اندر بھڑک اٹھا۔ وہ بچپن سے مریم کو اپنی چھوٹی بہن جیسا سمجھتی آئی تھی، لیکن مریم کی زندگی میں ظاہر کی آمد نے اسے کہیں نہ کہیں تنہا کر دیا تھا۔ وہ لمحے جب وہ اور مریم ایک دوسرے کے کندھوں پر سر رکھ کر روتی تھیں، جب دونوں کی چپلیں بارش میں بہہ گئی تھیں اور دونوں ننگے پاؤں کیچڑ میں ہنستی ہوئی گھومتی تھیں، سب یاد آ رہے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ جیسے مریم اب اس کے حلقے سے نکل چکی ہے، وہ کسی اور دنیا میں قدم رکھ چکی ہے جہاں اس کا کوئی دخل نہیں رہا۔ وہ تیرا ہم جنس نہیں ہے مریم، سغرا کی آواز بلند ہو گئی۔ یہ جنات، یہ مخلوق، ان کی وفاداری، ان کی محبت، سب مکر ہے۔ تو بھول رہی ہے کہ تو انسان ہے، مٹی کی بنی ہوئی، اور وہ آگ کا ہے۔ آگ اور مٹی کا ملاپ ممکن نہیں، وہ تجھے برباد کر دے گا۔ مریم نے چپ رہ کر سنا، ہر لفظ کو دل پر نقش کیا، لیکن جواب نہ دیا۔ اس کی خاموشی سغرا کے لیے مزید اذیت بن گئی۔ وہ اٹھی، جھونپڑی کے باہر آئی اور وہاں سے گزرتے لوگوں کو دیکھا۔ ہر چہرے پر مٹی تھی، غربت کی چادر ٹنی ہوئی تھی، لیکن ان سب کے بیچ مریم کا چہرہ کسی اور جہان کا لگتا تھا، شانت، روشن، جیسے اندر کوئی جگنو دہک رہا ہو۔ سغرا کا دل جل اٹھا۔ وہ ظاہر کو کبھی نہیں ملی تھی، اس کی شکل نہیں دیکھی تھی، لیکن وہ مریم کی بدلی ہوئی کیفیت سے اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ شخص عام انسان نہیں ہے۔ اگلے چند دنوں میں سغرا نے جان بوجھ کر مریم سے فاصلہ رکھنا شروع کر دیا۔ وہ اس کے قریب آتی لیکن بات ادھوری چھوڑ دیتی، کبھی سلام کے جواب میں فقط سر ہلاتی، کبھی کوئی چھوٹی سی بات بھی طنز کے ساتھ کہتی۔ اب تجھے ہماری کیا ضرورت؟ اب تو ایسی محفلوں کی مہمان ہے جہاں ہم جیسے لوگوں کا گزر بھی نہیں ہوتا۔ مریم نے یہ سب سہا، برداشت کیا۔ وہ سغرا کے دل کا حال سمجھ گئی تھی، لیکن اسے خاموش رہنا ہی مناسب لگا۔ سغرا کی حالت دن بدن بگڑتی گئی۔ اس کے اندر حسد نے وہ خلا بھر دیا تھا
جو ماضی میں مریم کے ساتھ کی وجہ سے پورا تھا۔ اب جب وہ اکیلی تھی تو ہر طرف تنہائی کا زہر محسوس ہونے لگا۔ ایک رات وہ چپکے سے مریم کی جھونپڑی کے باہر گئی۔ اندر سے ہلکی روشنی آ رہی تھی اور کچھ عجیب سی خوشبو بھی۔ سغرا نے جھونپڑی کے پردے کو ہلکا سا سرکایا اور جھانکا۔ وہاں مریم سفید کپڑوں میں خاموشی سے ایک طرف بیٹھی تھی اور اس کے سامنے کوئی موجود تھا، مکمل طور پر دھند میں لپٹا، جیسے کوئی عکس جو نظر آتا ہے مگر ہاتھ نہ آ سکے۔ وہ مٹی کی زمین پر جھکا ہوا مریم کے سامنے کچھ کہہ رہا تھا۔ سغرا کی سانسیں رک گئیں۔ یہ وہی تھا، ظاہر۔ سغرا نے خوف کے مارے قدم پیچھے کھینچے اور بھاگتی ہوئی اپنی جھونپڑی میں واپس آئی۔ اس رات نیند نہیں آئی۔ دل میں کئی سوال تھے، کئی وسوسے۔ اگر ظاہر واقعی جن ہے تو وہ مریم کو کس مقصد کے لیے چاہتا ہے؟ کیا وہ اسے لے جائے گا یا پھر اسے اپنی دنیا میں قید کر لے گا؟ سغرا کا دل درد سے بھر گیا۔ اگلی صبح وہ مریم کے پاس گئی اور پہلی بار نرمی سے بولی، مریم، تجھ سے کچھ کہنا ہے۔ مریم نے مسکرا کر اسے اندر بٹھایا، جیسے دونوں کے بیچ کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سغرا نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، میں صرف تجھے کھونا نہیں چاہتی، بس اتنا جان لے، وہ اگر تجھ سے محبت کرتا بھی ہے تو بھی تو اس دنیا کی نہیں رہے گی، اور میں پھر تنہا رہ جاؤں گی۔ مریم کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ وہ آگے بڑھی، سغرا کے ہاتھ تھامے اور آہستہ سے بولی، میں کبھی تجھے نہیں چھوڑوں گی سغرا، تو میری بہن ہے۔ ظاہر کا وجود میرے دل میں ہے مگر تو میری سانسوں میں۔ تو فکر نہ کر، اگر میرا راستہ الگ ہوا تو بھی میری دعائیں تیرے ساتھ ہوں گی۔ سغرا نے سر جھکا دیا مگر اس کے اندر کی آگ ابھی بجھی نہیں تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ مریم اور ظاہر کے بیچ جو رشتہ ہے وہ اب کسی انسان کا کام نہیں کہ توڑ سکے۔ اور تبھی اس کے دل میں ایک اور خیال پیدا ہوا، شاید کوئی اور جن جو ظاہر کا دشمن ہو، وہ اس سے مدد لے کر مریم کو اس بندھن سے نکالنے کی کوشش کرے۔ سغرا کے دل میں حسد، خوف اور بے بسی ایک ایسا طوفان بن چکے تھے جس نے اس کے اندر کی تمام نرمی کو کسی پرانی قبر کی مٹی میں دفن کر دیا تھا۔ وہ اب مریم کی خاموشی، اس کی آنکھوں کی چمک، اس کے الفاظ کی شائستگی اور خاص طور پر ظاہر کی موجودگی کو اپنے لیے ایک ایسا سایہ سمجھنے لگی تھی جو نہ صرف اس کی اہمیت کو ختم کر رہا تھا بلکہ وہ رشتہ جو برسوں سے انہوں نے مل کر بنایا تھا اسے بھی دھیرے دھیرے مٹا رہا تھا۔ سغرا کئی راتیں جاگ کر گزارتی، خود سے لڑتی، اپنی نیت کو سمجھاتی کہ مریم کا بھلا اسی میں ہے کہ وہ اس جن کے چنگل سے نکل آئے، مگر دل کی گہرائیوں میں ایک سچ پل رہا تھا۔ وہ ظاہر سے حسد کرنے لگی تھی، نہ اس کی خوبصورتی سے، نہ اس کی طاقت سے، بلکہ اس محبت سے جو وہ مریم کو دیتا تھا، جو کبھی صرف سغرا کا حصہ تھی۔ ایک دوپہر جب جھونپڑیوں کی گلیوں میں صرف ہوا کے سائے چلتے تھے اور بچے کسی درخت کے نیچے چپ چاپ کھیل رہے تھے، سغرا نے وہ پرانی پگ ڈنڈی لی جو بستی کے کونے پر ایک سنسان مزار کی طرف جاتی تھی۔ اس جگہ کا نام کبھی وہ لوگ نہیں لیتے تھے جو دن کے اجالے میں بھی سائے سے ڈرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں ایک فقیر رہتا ہے جس کی آنکھیں بینا نہیں مگر وہ انسانوں کے دل کا حال ایسے جان لیتا ہے جیسے کتاب کے صفحے۔ کہتے تھے کہ وہ فقیر جنات کی زبان بولتا ہے اور ان سے سودے کرتا ہے، ایسے سودے جن کی قیمت ہمیشہ بہت بھاری ہوتی ہے۔ سغرا جب مزار کے صحن میں داخل ہوئی تو وہاں کی فضا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ فقیر ایک بوڑھے برگد کے نیچے بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور آنکھیں بند۔ سغرا آہستہ سے قریب گئی، دل جیسے دھک دھک کر رہا ہو، لیکن وہ رکی نہیں۔ فقیر نے آنکھیں کھولے بغیر ہی کہا، تو مریم کے بارے میں بات کرنے آئی ہے؟ سغرا کی روح جیسے کانپ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، آپ جانتے ہیں؟ فقیر کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ جانتا ہوں، اس کے ساتھ ایک جن ہے، ظاہر نام ہے اس کا، پرانا شہزادہ ہے جنوں کی بستی کا، اور تو چاہتی ہے کہ وہ اس سے جدا ہو جائے۔ سغرا نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ فقیر نے تسبیح روک دی اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہر چیز کا سودا ہوتا ہے بیٹی، ظاہر کو ہرانا آسان نہیں۔ وہ وفادار ہے، عاشق ہے، اور اس کی محبت بے غرض ہے، لیکن محبت کے خلاف صرف ایک چیز کامیاب ہوتی ہے، نفرت۔ سغرا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ فقیر نے زمین سے ایک چھوٹا سا تعویذ اٹھایا جس پر دھاگے سے کچھ لکھا ہوا تھا، ایسا جیسے کسی قدیم زبان میں۔ یہ تعویذ اس جگہ دفن کر جہاں وہ دونوں ملتے ہوں۔ یہ تعویذ ایک اور جن کو بلائے گا، ایسا جن جو ظاہر کا دشمن ہے اور اس کا مقصد صرف ایک ہے، ظاہر کو تباہ کرنا۔ سغرا نے تعویذ ہاتھ میں لیا اور پوچھا، اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ فقیر نے نظریں اس پر گاڑ دیں۔ اس کا انجام
وہی جانے جس نے محبت کو نفرت میں بدلا ہو۔ کبھی کبھی جسے ہم بچانا چاہتے ہیں اسے سب سے زیادہ نقصان ہم خود دے بیٹھتے ہیں۔ صغرا کے قدم لرزے، لیکن ہاتھ میں تعویذ کا لمس ایسا تھا جیسے اس کے اندر برسوں کا انتقام سما گیا ہو۔ اس نے تعویذ کو اپنے آنچل میں چھپایا اور فقیر کا شکریہ ادا کیے بغیر مڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ جو قدم وہ اٹھا چکی ہے اس کا کوئی واپسی کا راستہ نہیں۔ اگلی شام جب مریم اور ظاہر اس پرانی حویلی کے ملبے پر بیٹھے ستاروں کی باتیں کر رہے تھے، صغرا چھپ کر ایک کونے میں گئی اور زمین میں وہ تعویذ دفن کر دیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل جیسے کسی بہت بڑی سزا کے انتظار میں ہو، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ شاید اس نے اپنی جگہ واپس لینے کی پہلی کوشش کر لی تھی، مگر اسے نہیں پتا تھا کہ جس جن کو اس نے بلایا ہے وہ صرف ظاہر کا دشمن نہیں، بلکہ ہر اس چیز کا دشمن ہے جس میں روشنی، وفاداری اور محبت ہو۔ اور اب وہ جن مریم کے بہت قریب آ چکا تھا، لیکن چونکہ ظاہر ایک نیک شہزادہ تھا اور جن زادہ تھا، 5 وقت نماز کا پابند، اس لیے اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ مریم نے جب برسوں بعد حامد کو دوبارہ دیکھا تو دل کی ایک نرمی جو برسوں کے فاصلے اور دکھوں کے بعد بھی دل کے کسی کونے میں سانس لیتی رہی تھی، بے اختیار جاگ اٹھی تھی۔ وہ بچپن کی وہی گلی تھی، وہی جھگیوں کی بو، وہی سبز پلاسٹک کی بالٹیاں، وہی سب کچھ، مگر لوگ بدل چکے تھے۔ ان کے اندر کا پانی کڑوا ہو چکا تھا، اور ان میں سب سے زیادہ وہ حامد، جس کی مسکراہٹ اب پہلے جیسی معصوم نہیں رہی تھی۔ مریم جب پہلے دن اس سے ٹکرا کر ملی تھی تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا شوق دیکھا، مگر وہ اسے پہچان نہ سکی تھی۔ اس نے صرف یہ سمجھا کہ برسوں کی دوری کے بعد ایک دوست کی آنکھ میں حیرت اور خوشی کا امتزاج ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی محبت، جسے وہ کبھی صغرا سے بھی چھپا کر دل کے قریب رکھتی تھی، اب کسی اور کی نیت کی آماجگاہ بن چکی ہے۔ شروع میں حامد نے وہی پرانا انداز اپنایا، اس کی ماں کے لیے دوائیں لایا، گلی کے بچوں کو کچھ پیسے دیے، محلے کے نمازی بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر تسلی کے الفاظ کہے، اور جب بھی موقع ملا مریم کے سامنے وہی پرانی شرمیلی مسکراہٹ لاتا، جیسے سب کچھ ویسا ہی ہو جیسا پہلے تھا۔ مگر مریم کے دل کی کھڑکیاں اب اتنی آسانی سے نہیں کھلتی تھیں، خاص کر جب ظاہر اس کے وجود میں محبت کی ایسی گہرائی چھوڑ چکا تھا جو لفظوں سے نہیں، روح سے سمجھی جا سکتی تھی۔ مگر حامد کے ارادے کچھ اور تھے۔ اس نے ایک دن مریم سے آہستہ سے پوچھا، سنا ہے تمہارے ساتھ ایک امیر رشتہ دار ہے جو تمہاری ہر کام میں مدد کرتا ہے، کیا وہ تمہارا خاندانی ولی ہے یا کچھ اور؟ مریم نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ سوال اس کی زبان سے نہیں بلکہ نیت سے نکلا تھا، اور مریم نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ ہرس دیکھی جو بچپن میں کبھی نہیں تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں مریم کے دل کو پہلی بار چوٹ لگی۔ حامد وہی لڑکا تھا جس کے ساتھ وہ گیلی مٹی سے کھیلتی تھی، جو بارش میں اس کی چپلیں اٹھاتا تھا، جو اس کی ماں کے ہاتھ کے بنے کھانے پر پہلا نوالا نیا کرتا تھا۔ مگر اب وہی حامد ایک اجنبی تھا۔ اس نے مریم کے زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے ان زخموں کو دیکھ کر اپنی ضرورت کی چادر بچھانی چاہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ مریم کے گرد ایک غیر مرئی طاقت ہے، ایک جن ہے، ایک راز ہے، اور وہ راز سونے کی کان جیسا ہے۔ اسی راز میں اس کی تمنا چھپی تھی کہ وہ مریم سے قربت بنا کر اس خزانے تک پہنچے جو لوگوں کی نظروں سے چھپے ہیں۔ حامد نے کئی بار مریم کو تحائف دینے کی کوشش کی، کبھی بازار سے کپڑے، کبھی کسی بزرگ کی دعا کا پرچہ، اور کبھی خود ہی سادہ لفظوں میں یہ کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ مریم اس کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے آ جائے۔ مگر ان سب باتوں کے پیچھے جو خاموشی تھی وہ مریم کو چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ اس کا ماضی جو محبت سے لبریز تھا اب صرف ہرس، حسد اور خود غرضی کی مٹی میں دب چکا ہے۔ ایک رات جب ظاہر مریم کے خواب میں آیا اور اس نے صرف اتنا کہا، یہ دنیا تمہیں کبھی ویسا نہیں دیکھے گی جیسا میں نے تمہیں دیکھا ہے، تو مریم کی آنکھوں سے آنسو ایسے بہنے لگے جیسے اندر کی ساری تلخی باہر نکل رہی ہو۔ مریم نے ایک دن حامد کو صاف الفاظ میں کہا، تم وہ نہیں رہے جسے میں جانتی تھی، تم نے میری کمزوریوں سے فائدہ اٹھانا چاہا، نہ کہ میرا سہارا بننا چاہا۔ حامد نے اپنی جھوٹی صفائیوں کے بیچ جیسے سچ کو خود ہی دفن کر دیا۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی، آنکھوں میں خالی پن۔ اس نے آخری بار کہا، تم بدل گئی ہو مریم، وہی جن زادہ تمہیں میرے سے دور لے گیا۔ مریم نے سر جھکایا اور دل سے صرف یہ نکلا، شاید وہی جن زاد مجھے تم جیسے انسانوں سے بچانے آیا ہے۔ یہ حقیقت مریم کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھی، کیونکہ اس نے سوچا تھا کہ اس کے بچپن کا رشتہ ایک دن زخموں پر مرہم بنے گا، مگر حامد کی منافقت نے اس کے اندر کا وہ حصہ بھی توڑ دیا جس میں کبھی صغرا، کبھی ظاہر اور کبھی خدا کے بعد صرف حامد کے لیے ایک گوشہ باقی تھا۔
اب وہ گوشہ بھی خالی ہو گیا تھا، صرف ایک سناٹا باقی رہ گیا تھا، اور اس سناٹے میں صرف ایک صدا تھی، سب بدل جاتے ہیں مگر سچ کبھی نہیں بدلتا۔ حامد کے دل میں اب محبت نہیں بلکہ صرف شکست، حسد اور غرور کا زہر اتر چکا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ مریم نہ صرف اس کے جھوٹے وعدوں سے بے اثر رہی بلکہ اسے نظر انداز کرنے لگی ہے، تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ پیار کی راہوں سے نہیں بلکہ سازش کی چالوں سے اپنی راہ نکالے گا۔ اس کے ذہن میں پہلا نام آیا سغرا، وہی سغرا جو بچپن میں مریم کی سہیلی تھی، پھر وقت کے ساتھ اس کے دل میں حسد پنپنے لگا، اور اب جب اس نے مریم کو ظاہر جیسے غیر معمولی وجود کے قریب پایا تو اس کا دل ایک ایسی آگ میں جھلسنے لگا جسے حامد نے صرف ایک چنگاری تھی اور سغرا نے پورے جنگل کو آگ لگا دی۔ حامد نے نہایت چالاکی سے سغرا کے قریب جانا شروع کیا، کبھی محض اس بہانے سے بات چھیڑتا، مریم تو اب ہمیں پہچانتی ہی نہیں، ہم بہن بھائی ہی رہ گئے ہیں جو ایک دوسرے کے اپنے ہیں۔ سغرا نے آغاز میں حامد سے ایک فاصلہ رکھا تاکہ وہ اس کے دل کا بھید نہ سمجھ جائے کہ وہ مریم سے نفرت کرنے لگی ہے، مگر دل میں جو کرب، جو شکست اور جو احساس کمتری چھپی تھی وہ حامد کے الفاظ سے جیسے پانی پا گئی۔ آہستہ آہستہ حامد سغرا کے دل کی کمزوریوں کو پہچاننے لگا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ سغرا کے پاس وہ سب کچھ نہیں جو مریم کے پاس اب موجود ہے، عزت، وقار اور ایک ایسا ہمراز جو انسانی حدوں سے ماورا ہے۔ ایک رات جب سغرا تنہا بیٹھی تھی، حامد اس کے قریب آیا اور نرمی سے پوچھا، کبھی سوچا ہے کہ مریم نے ہمیں کیوں چھوڑا؟ کیوں وہ اب صرف ایک ایسی دنیا کی باتیں کرتی ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے؟ سغرا کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ کچھ بولی نہیں۔ حامد نے آگے بڑھ کر ایک اور تیر چلایا، میں جانتا ہوں وہ تم سے کچھ چھپا رہی ہے، تم چاہو تو ہم مل کر اس راز کو بے نقاب کر سکتے ہیں۔ سغرا چونکی، مگر اب وہ انکار کے مقام پر نہیں رہی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ مریم کو نیچا دکھائے، وہ اسے ایک بار پھر زمین پر لائے، وہ اس کی آنکھوں میں وہی شکست دیکھے جو برسوں پہلے سغرا نے محسوس کی تھی۔ چند ہی دنوں میں سغرا اور حامد کی سازشیں بڑھ گئیں، وہ دونوں اب ایک خفیہ معاہدے میں بن چکے تھے، ایک انتقام کا معاہدہ۔ حامد نے سغرا سے کہا کہ وہ مریم کے قریب جائے، اس کا اعتماد حاصل کرے اور اس سے وہ سب کچھ معلوم کرے جو وہ ظاہر کے بارے میں جانتی ہے۔ سغرا جو اب اندر سے زہریلی ہو چکی تھی، اس نے چالاکی سے یہ کھیل کھیلنا شروع کر دیا۔ اس نے مریم سے معافی مانگی، پرانی باتوں کو یاد کر کے آنسو بہائے اور وہ تمام دعائیں دہرائیں جو بچپن کی سہیلیاں ایک دوسرے کے لیے کیا کرتی تھیں۔ مریم جو دل کی نرم تھی اور جسے ظاہر کی موجودگی نے اور بھی حساس بنا دیا تھا، اس نے سغرا کو معاف کر دیا۔ وہ جانتی نہیں تھی کہ یہ مسکراہٹ ایک نئے طوفان کی تمہید ہے۔ سغرا نے آہستہ آہستہ مریم سے وہ سب باتیں معلوم کرنی شروع کیں جو وہ اب تک کسی سے نہیں کہہ پائی تھی، ظاہر کے بارے میں، اس کی طاقتوں کے بارے میں، اس کے خوابوں میں آنے والے پیغامات، اور سب سے بڑھ کر وہ نرمی جو مریم کو احساس دلاتی تھی کہ ظاہر اس کا محافظ ہے، اس کا عاشق ہے اور شاید اس کا مقدر بھی۔ سغرا ہر بات کو یاد رکھتی، پھر حامد کو جا کر سب کچھ بتا دیتی۔ وہ دونوں اب ظاہر کو کمزور کرنے کی راہیں سوچنے لگے تھے۔ حامد نے کسی عامل سے رابطہ کیا، کسی جعلی پیر سے، کسی ایسے شخص سے جو جنات کے بارے میں جانتا تھا، اور اسے پیسے دے کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس سے مریم اور ظاہر کے بیچ میں فاصلہ ڈالا جا سکتا ہے۔ مگر ان تمام سازشوں کے بیچ مریم کے دل میں ایک بار پھر کچھ چٹکنے لگا تھا۔ وہ سغرا کی آنکھوں میں کبھی کبھی وہ پرانا احساس نہیں دیکھ پاتی تھی، وہ خلوص جو ایک سہیلی کی آنکھوں میں ہوتا ہے، وہ دعا جو صرف دل سے نکلتی ہے۔ اور ایک رات جب وہ تنہا ظاہر کے ساتھ کسی پرانے خواب کی وادی میں کھوئی ہوئی تھی، اس نے ظاہر سے پوچھا، کیا تم نے کبھی میری سہیلی سغرا کو دیکھا؟ ظاہر نے خاموشی سے صرف اتنا کہا، وہ اب وہ نہیں رہی جسے تم جانتی تھی۔ اور یہ جملہ، صرف ایک سادہ سا جملہ، مریم کے دل میں بجلی بن کر گرا۔ وہ جان گئی تھی کہ اب اس کی سچائی کی جنگ صرف دنیا سے نہیں، اپنے لوگوں سے بھی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مریم نے خود کو ایک نئے محاذ پر پایا۔ وہ اب ایک ایسی لڑکی تھی جس کے ارد گرد سازشوں کا جال بچھایا جا رہا تھا، جس کے اعتماد کو نشانہ بنایا جا رہا تھا اور جس کی محبت کو آزمایا جا رہا تھا۔ مگر وہ مریم جو برسوں پہلے باپ کی موت، جھگی کی ذلت اور بھوک کے عذاب سے بچ چکی تھی، اب کسی فریب سے ٹوٹنے والی نہیں تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اسے اب ظاہر پر بھروسہ کرنا ہوگا، کیونکہ دنیا کی ہر سازش سے بڑا سچ صرف ایک ہے، وہ محبت جو روحوں میں بستی ہے، جو وقت، فاصلے اور فریب سے بالا تر ہوتی ہے۔ اور یوں سغرا اور حامد کی سازشوں کے بیچ مریم نے دل ہی دل میں ایک عہد کیا، اب وہ خاموش نہیں رہے گی،
وہ اپنے رازوں کی محافظ بھی بنے گی اور اپنی محبت کی جنگ بھی لڑے گی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب کہانی ایک نئے موڑ پر پہنچنے لگی، جہاں وفا کی روشنی فریب کی تاریکی سے ٹکرانے والی تھی۔ مریم کے اندر کئی راتوں کی بے چینی، بے خواب لمحے اور دنیا کے تھپیڑے سہتے سہتے ایک خاموش ہمت پروان چڑھ چکی تھی۔ وہ اب اس مقام پر تھی جہاں انسان محبت اور خودداری کے بیچ کا فیصلہ اپنے اندر کے سچ سے کرتا ہے۔ ظاہر نے ایک شام جب ہوا میں خنکی اور لبوں پر بے قراری تھی، اس کے سامنے وہ بات رکھ دی جو صدیوں سے اس کے دل میں تھی۔ مریم، اب ہمیں ایک ہونا ہوگا۔ اس دنیا کے لوگ ہمیں کبھی قبول نہیں کریں گے، لیکن ہم اگر اللہ کے نام پر ایک ہو جائیں تو پھر کسی اور کی اجازت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہ الفاظ سن کر مریم کی آنکھوں میں کچھ ٹوٹا بھی اور کچھ جڑا بھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کسی انسان سے نہیں، ایک جن سے بندھن جوڑنے جا رہی ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس بندھن میں عزت ہے، چاہت ہے اور سب سے بڑھ کر اختیار ہے۔ وہ دونوں ایک ایسی رات کو نکاح کے لیے نکلے جس رات آسمان پر کوئی چاند نہ تھا، اندھیرا تھا، لیکن ان کے دلوں میں روشنی تھی۔ ان کے نکاح کا گواہ صرف اللہ تھا، اور وہی پرانی حویلی جس کی دیواروں میں صدیوں کی خاموش دعائیں بسی ہوئی تھیں۔ ایک درویش جو کسی زمانے میں بزرگوں کی مجلس کا حصہ رہا تھا، خفیہ طور پر ان کا نکاح پڑھاتا ہے۔ مریم کے لبوں سے نکاح کے وقت جو قبول ہے نکلا تو ظاہر کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ ایک جن جسے صدیوں کی طاقتیں جھکا نہ سکیں، وہ ایک یتیم لڑکی کی رضا پر جھک گیا۔ حویلی کے اندرونی حصے میں ایک نیا گھر آباد ہوتا ہے۔ فرش پر پرانی دری، دیوار پر مریم کی ماں کی تصویر، ایک کونے میں خالہ نوری کی دوائیں اور کھانسی کی آوازیں، اور سب سے زیادہ وہ خاموش سکون جو ایک محبت بھرے گھر کا خاصہ ہوتا ہے۔ ظاہر نے ہر وہ چیز اپنی طاقت سے مریم کے لیے مہیا کی جو دنیا نے اس سے چھین لی تھی۔ نہ وہ سونے کے محل لایا، نہ چاندی کے تاج، صرف ایک سادہ زندگی تھی جہاں عزت تھی، حفاظت تھی اور بے غرض چاہت تھی، اور خاص کر خدا کی عبادت تھی جس کے نور سے یہ جھگی بھی محل کا منظر پیش کرنے لگی تھی۔ خالہ نوری کے لیے بھی یہ سب کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ وہ جو اپنی بوڑھی ہڈیوں کے ساتھ مریم کے لیے بستیوں دوائی کی تلاش میں پھرتی رہیں، آج ایک ایسی پراسرار پرامن جگہ پر تھیں جہاں کسی کی زبان تانا نہ دیتی، کسی کی نظر طرز سے نہیں دیکھتی تھی۔ وہ اکثر ظاہر کو دعائیں دیتی تھی، لیکن حیرت بھی ہوتی کہ یہ جوان جس کی موجودگی میں دل مطمئن ہو جاتا ہے، آخر انسانوں جیسا کیوں نہیں لگتا؟ ادھر سغرا اور حامد کی دنیا ایک دوسرے کو نوچ کھانے لگی۔ جب انہیں مریم کی گمشدگی کا علم ہوا تو ابتدا میں وہ یہ سمجھے کہ وہ کسی غریب ملازم کے ساتھ بھاگ گئی ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا انہیں اندازہ ہوا کہ وہ دونوں کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں دنیا کی رسائی ممکن نہیں۔ حامد جو ماضی میں مریم کو اپنا کمزور ہدف سمجھتا تھا، اب بے بس نظر آنے لگا۔ اس کے ہاتھوں سے وہ دولت بھی چلی گئی جو وہ مریم کے نام پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھتا تھا۔ سغرا کی آنکھوں میں دن بدن نفرت اور حسد کا اندھیرا پڑنے لگا، جیسے وہ اپنی محرومی کا بدلہ مریم سے لینے کے لیے زندہ ہو۔ مگر مریم کی دنیا اب ان سب سے دور تھی۔ وہ روز ظاہر کے ساتھ بیٹھتی، حویلی کے درختوں کے نیچے چھاؤں میں، اور اپنے بچپن کی محرومیوں کو یاد کر کے ظاہر کے سینے پر سر رکھ کر کہتی، کاش ماں بھی یہ دن دیکھتی۔ ظاہر اسے آہستہ سے تھپک کر کہتا، وہ دیکھ رہی ہے، تمہارے دل کی خوشی، تمہاری آنکھوں کی چمک، سب کچھ وہاں پہنچتا ہے۔